اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ کوہ ابو قبیس اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، تو مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ایک شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے وقت مشکل اپنے 3 دوستوں کو بلایا کہ میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ پہلے نے کمر توڑ دی، دوسرے سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جب تیری سانسیں ٹوٹیں گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا۔ ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے اچھی سے غسل دوں گا، پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ سنتے جائیے، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی اپنا عزیز دنیا سے جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کے ہاتھ سے چاندی کا چھلا اتارتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے نکالتے ہیں، اور اس کو جب قبر کی تنہائیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں تو اگلا ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم والد کی چارپائی صدقہ کرتے ہیں، والد کے کپڑے بھی صدقہ کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، باپ کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں فرشتہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ اور بھائی باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور باپ کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے صدقہ کیوں نہ کیا؟ اسے بھی تو صدقہ کرو نا۔ یہ تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا، جن کے لیے اتنا کچھ کیا وہ مرتے ہی ہمارے ہاتھ سے چاندی کا چھلا بھی اتارتے، جیبوں سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ رسول کو بھی بھلا دیا، آخرت کا درد بھی چھوڑ دیا۔ ان کا مستقبل بناتے بناتے اب تو یہ مہینے بعد بھی نہیں قبرستان آتے۔ کہا وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، تیرے لاشے کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا، تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے اس نے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو اس نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا۔ دوستو، دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور آڑے وقت کام آئیں۔ مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے۔ دیکھیں زندگی میں نشیب و فراز، خوشی غم، اتار چڑھاؤ، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ بتائیے جب کبھی زندگی میں کوئی ایسا امتحان آ جائے، خود کو تنہا سا محسوس کرنے لگو، تو ہمیشہ ہماری نظر ان محبوب رشتوں پہ جاتی ہے کہ یہ مشکل میں ہماری ڈھارس بندھائیں گے، یہ سیسا پلائی دیوار بنیں گے، یہ ہمارے دکھ کم کریں گے۔ بتائیے اس مشکل گھڑی میں جب اپنے ہی ساتھ نبھانا چھوڑ دے، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، راستہ بدل لیں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ امتحان پہ سب سے بڑا امتحان تو یہ کہ اپنوں نے بھی وفا کی ریت نبھانا توڑ دی۔ غربت کے زمانے میں سب بھاگ گئے۔ حضور فرماتے ہیں وہ 3 دوست کون تھے جانتے ہو؟ مشکل وقت میں ایک نے جس نے ساتھ چھوڑا، ایک جو قبروں تک چھوڑ کے آیا، اور ایک قبر میں گیا۔ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ جب تک یہ سانسیں ہیں، یہ دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب یہ کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ ہی رہ جاتا ہے۔ مسلم کے لفظ ہیں، میرے نبی فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا، پہنا بوسیدہ کیا، اور جو صدقہ کیا اس کو آگے بھیجا، باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہو نکمے، کمائے گا تو، بنائے گا تو، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، باپ کا لاشا گھر میں بڑا ہے، اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر رہی ہے، باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا، خود اے سی والے کمرے میں، اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیا بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کسی کے بھائی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں، گو کہ میرے پڑھنے سے بھی اجر ہے، لیکن میرے پاس وہ خلوص نہیں جو ایک بیٹے کے پاس ہے
بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھے گا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچے گی، لیکن وہاں بھی ہم نے کرائے پہ حفاظ کو بٹھایا، اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، مسنون ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو جمعہ کو ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے سال بعد سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے۔ سعادت مند ہر جمعہ کو، بد نصیب صرف سال میں ایک بار۔ سوال ہے بھائی، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں، مٹی کی چادر کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے۔ سال بعد نلائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں اور اپنے ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بسیار کوشش کے باوجود جب نہ ملی تو پھر محلے داروں سے کہتے چچا یہاں میرے ابو کی قبر تھی، وہ تو ہواؤں کی دوش پہ اڑ گئی۔ یہاں میری ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا۔ میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے۔ اور یار یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا۔ پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، فرمایا وہ اس کی دولت تھی، مال و زر تھا۔ میرے آقا فرماتے صحابہ جو دوسرا دوست قبر پہ مٹی ڈال کے آیا اور واپس لوٹ آیا، فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے۔ اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اتر گیا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنی قبر کے اندر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عزت افزائی کا معیار جوانوں اچھے اعمال ہیں، اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونا ہوگا۔ آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑا لو، جنہوں نے عمل والی، عبادت والی، تقوی والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کے پیغام بھی زندہ ہیں، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، عقیدت کے پھول بھی مہنگے نہیں۔ اس دنیا میں بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں۔ میں ایک شخص کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، اس کا تعلق افغانستان سے تھا۔ وہ بیت الجن دمشق سے قدم اٹھا کے لاہور آیا، کچی کلی میں بیٹھ کے توحید کا نشہ دیا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشیں۔ اس کی قبر پہ چلے جاؤ، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ، برستے بادل، وہاں اس شاخ کے میلے دیکھے، برستی آنکھیں دیکھی، تلاوت کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہی دیتا ہے سب کو، جھولیاں بھی اللہ ہی بھرتا ہے، لیکن اہل اللہ کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو اترنے کی عادت ہوتی ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا، شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈال دیتی ہیں۔ 40 دن کا چلا کاٹا، دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ جوانوں عمل والا تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اسے 974 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس دنیا سے گزرے ہوئے، لیکن آج بھی اس کے قدموں کے نشان باقی ہیں۔ عمل والا تھا، زندہ ہے۔ راوی کا دوسرا کنارہ عبرت کی جا ہے۔ ایک زمانہ تھا اشار ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی۔ آج ان کے مقبروں پہ جا کے دیکھو، وہ ہیں لیکن کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، ان کے نام بھی ہیں لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد آلود ہیں۔ میں بھی وہاں گیا ہوں، وہاں میں نے جوتوں سمیت قبروں پہ چڑھتے دیکھا، تاش کی ٹولیاں دیکھی۔ سمن آباد کے اندر زیب النساء ان کی بیٹی ہے، اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و برا شعر لکھا ہے۔ وہ کہتی بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ کوئی بلبل یہاں آ کے نغمہ گائے گی۔ نام مٹ گئے بھائی، پیغام مٹ گئے۔ عبرت کی آنکھ ہے تو تماشا دیکھو ان لوگوں کا جن کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ قارون آیا، نام مٹ گیا۔ حامان آیا، نام مٹ گیا۔ شداد آیا، نام مٹ گیا۔ ہلاکو آیا، نام مٹ گیا۔ آل ساسان جنہوں نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی، خاک میں مل گئے۔ بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچ کلا، بڑے بڑے شہنشاہ اور خاک میں مل گئے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا کجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھیو چاول مونگ مٹر، ارے کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے،
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہیں تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے حضرت فرماتے یہ دنیا کوڑ کباڑا ہے، سب ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائیں کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، بھائی جان یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آئے اور ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے، وہ دن آنے سے پہلے پہلے ہوش کے ناخن لے، ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے، میسر آ جائیں گی تو دنیا بھی بلی، قبر میں روشنیاں، جب داور محشر کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار ہوگی، اگر غفلت والی زندگی گزارو گے تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جوانوں گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے، اور یہ زندگی کی گنتی کی بات کر رہا ہوں، اور جب گنتی الٹی شروع ہو تو نتیجہ 0 پہ جلدی آ جاتا ہے۔ ہمیں دھوکہ لگا، ہم بڑے نہیں بھائی ہو رہے، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں جوانوں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آپ بھی کھڑے ہو میں بھی کھڑا ہوں، میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا، دوست سے وعدہ کر کے گیا کہ 1 گھنٹے بعد ملاقات کرتے ہیں، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں کا دھوکہ لگتا ہے، جب اس کے ویڑے تک پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ ہوں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دیے جائیں گے۔ لیکن صاحب کتنا ہی اچھا ہے کہ زندگی کو عمل کی راہوں پہ لے آئیں، رسول اللہ کی محبت میں گزار دیں، نہ قبریں پرانی ہوں گی، نہ عقیدت کے پھول مہنگے ہوں گے، اور نہ ہی یادوں کے چراغ مٹیں گے۔ زندہ رہو گے، دلوں میں رہو گے، دھڑکن بن کے آباد رہو گے، اگر زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مالک کے لیے وقف کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ میرے مالک درس قرآن کے دائی شہزاد مصطفی صاحب، دیگر ان کی ٹیم، نوجوان بھائی، مجھے سب کے نام نہیں آتے، اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما، محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جوانیاں بے داغ فرما، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے۔ اے اللہ انہیں زمانے کی تتی ہوا سے محفوظ فرما، اس مسجد کو آباد فرما، یہاں جو تیرے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، اللہ ان کا آنا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، علم و فضل میں، تقوی میں، عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دینیہ قبول فرما۔ اے اللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وسلم۔